ان تمام تجربات کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کو آدمی بھیجنا پڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بولنے کے لیے کہ میرا حصہ کہاں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا سارا حصہ ان کو پہنچا دیا کرتے تھے۔ انہوں نے جب یہ امانت اور صداقت دیکھی تو وہ بیوہ عورت تھی، ان کے دل میں نکاح کا خیال پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نکاح کیا جائے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت عاتقہ بنت عبد المطلب کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا، ان سے یہ کہا کہ میں آپ کے بھتیجے سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا اس معاملے کے بارے میں۔ ہاں دیکھو، یہ بہت سوچنے کی اور غور کرنے کی بات ہے ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جو آج کے زمانے میں اپنے گھر کے بوڑھے بزرگوں سے مشورہ کرنے کو عیب سمجھتے۔ ان کو یہ لگتا کہ نہیں، ہم کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب سے شانے ہیں بولے۔ اور یہاں پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی عمر مبارک اس وقت میں 25 سال کو پہنچ چکی تھی، سارا عرب ان کو صادق اور امین کہتا تھا، اور ان کی پھوپھی حضرت عاتقہ کے ذریعے سے یہ رشتہ پہنچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حالانکہ وہ چچا تھے، والد بھی نہیں تھے، اور آپ تو خود کفیل تھے، خود کا کاروبار تھا، خود کا بزنس کرتے تھے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر پھر بھی چچا کو بڑا مرتبہ دیا، چچا کو ان کا مقام اور مرتبہ عطا کیا، چچا کی خدمت میں پہنچے، اور چچا سے یہ کہا کہ میرے لیے ایسا ایسا رشتہ آیا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو چچا نے قبول و منظور کر لیا، اور پھر چچا نے نکاح کی بات کی، اور پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا۔ اس نکاح کی مجلس میں اس وقت کے بڑے بڑے جو مکے کے شرافا تھے وہ موجود تھے، جن میں ورقہ ابن نوفل بھی تھے، جو بتوں کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، اور خطبے میں کہا کہ لوگوں، میرا بھتیجا جس کی امانت اور صداقت کو آج صرف عرب جانتا ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ پوری دنیا میرے بھتیجے کی امانت اور صداقت کو جانے گی۔ اور اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک صرف 25 سال تھی۔ نکاح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کی نظروں میں اور بھی زیادہ عزیز بن گئے، اور مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار طے کر دیا، اپنا حاکم طے کر دیا۔